باتیں آپ کے گوش گزار کی جاتی رہی ہے۔ آج کی مجلس میں بھی وقت رہا تو کچھ باتیں دعا کے تعلق سے عرض کرنی ہے۔ وقت رہا اس لیے میں نے کہا کہ کل ہمارے ذاکر بھائی نے مجلس کے بعد ایک بہت اچھا سوال کیا، تو اس کا جواب میں نے ان کو مختصر دیا تھا۔ میں نے سوچا کہ آج کچھ تفصیل جو ہے کچھ اس کی آپ کے سامنے بھی بیان کریں، کیونکہ یہ مسئلہ ہم سب سے متعلق ہے اور ہر ہفتے پیش آتا ہے۔ تو حنیف بھائی آج ہمارے دوسرے شیخ ابراہیم مکی ہیں، تو وہ بھی جو ہے موجود ہے، تو اسپیشل آدمی موجود ہو تو کچھ کلام بھی اسپیشل ہونا چاہیے، ہے نا؟ ہاں، تو اب تک تو آپ کو منظوم کلام سعد اللہ صاحب اردو میں سنایا، فارسی میں سنایا، عربی میں سنایا اور کبھی کبھی گجراتی میں بھی سنایا۔ اب آج کچھ نیا آپ کو سناتے ہیں شیخ ابراہیم کی برکت سے۔ پاکستان میں ایک زبان بولی جاتی ہے، اس کا نام ہے سرائی کی زبان۔ کیا نام ہے؟ سرائی کی۔ سرائے پہلے لوگ ٹھہرا کے، جیسے مسافر خانہ ہے چودھری صاحب، تو اس سے جو ہے یہ نکلی ہے، تو سرائی کی زبان، اس کو ملتانی زبان بھی کہتے ہیں۔ وہاں شہر ہے پاکستان میں ملتان، تو یہ اس طرف زیادہ تر بولی جاتی ہے اور وہیں سے کہتے ہیں کہ نکلی ہے۔ تو یہ سرائی کی زبان ہے، اور میں نے اے آئی سے پوچھا، اب تک تو آسک مفتی کرتے تھے، اب آسک اے آئی کرنا پڑتا ہے، کہ پاکستان میں کم و بیش یہ زبان کتنے لوگ بولتے ہیں؟ تو اس نے یہ بتایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ تقریباً 2 کروڑ سے زائد لوگ یہ زبان بولتے ہیں، استعمال کرتے ہیں۔ اور ساتھ میں اس نے یہ بھی بتایا کہ یہ جو سرائی کی زبان ہے یہ اردو کی ماں ہے۔ کیا بتایا؟ کہ اردو کی ماں ہے۔ جیسے منور رانا ایک مشہور شاعر گزرے ہیں انڈیا میں ماضی قریب میں، سید خاندان سے تھے، اللہ تعالیٰ مرحوم کو غریق رحمت کرے۔ تو ان کا ایک شعر ہے، اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ اردو اور ہندی یہ دونوں زبان تو یوں تعبیر کرتے تھے کہ ہندی اردو کی موسی ہے۔ کیا ہے موسی؟ جانتے ہو نا؟ ارے موسی بھی نہیں جانتے، نہ کہتے۔ ہاں، خالہ، تو کہاں کہ وہ اس کی موسی ہے، کہ آپس میں ہندی میں اردو کے الفاظ، اردو میں ہندی کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں، تو سرائی کی زبان بھی اس کی ماں ہے، تو یعنی کہ یہ بھی آپس میں ملی جلی ہے۔ ایک اور زبان بولی جاتی ہے پاکستان میں، سندھی، اور وہ شاید ہمارے انڈیا میں بھی بولی جاتی ہے، سندھی زبان۔ تو یہ سندھی اور سرائی کی زبان، یہ بھی قریب قریب الفاظ اس میں ہیں، لہجہ اسٹائل وہ حنیف بھائی تھوڑی الگ ہوتی ہے۔ تو سرائی کی زبان میں وہاں مشہور شاعر ہے شاکر شجاع، ان کا نام تو ہے دراصل محمد شفیع، لیکن ہر شاعر کا اپنا ایک تخلص ہوتا ہے، تو انہوں نے اپنا تخلص شاکر عارف بھائی اختیار کیا ہے۔ تو سرائی کی زبان بھی ذرا آج آپ سن لیجئے۔ پہلے آپ کو وہ منظوم کلام سناتا ہوں، پھر اس کا مفہوم سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ جو ہمارا مضمون دعا کا چل رہا ہے، تو اسی کے تعلق سے محمد شفیع اور شاکر شجاع نے لکھا ہے۔ وہ لکھتے ہیں، تو محنت کر، تو محنت کر، تے محنت دا سلا جانے خدا جانے۔ ہاں، یہ اسٹائل، یہ لے جائے جانے۔ ہاں، ساجد بھائی کہ موسم نے بولتا نہیں آوڑت ہیں، جانے نہیں جگہ جانے کرے۔ تو حسن بھائی کیا ہے؟ ہاں، کہ سرائی کی میں کیا کہا جائے گا اسماعیل بھائی؟ جانے۔ تو وہ لکھتے ہیں کہ تو محنت کر، تے محنت دا سلا جانے خدا جانے۔
ڈیوا بال کے رکچا ہوا جانے خدا جانے. ہمارے یہاں نورانی بھائی جانتے ہیں اچھی طرح، نورانی بھائی کو وہ بابا کہتے ہیں، ذاکر بھائی. ایک بزرگ پاکستان سے تشریف لاتے ہیں، مولانا حبیب الرحمان درخواست دامت برکاتہم اللہ علیہ. تو اصل میں یہ کلام میں نے ان سے اشفاق بھائی سنا تھا ایک سفر میں، تو یہ انہوں نے سنایا، یہ اس کے ایک دو مصرے تھے. میں نے کہا یار میرے کو اچھا لگا. اور یوں کہتے ہیں کہ یہ سرائے کی زبان جو ہے اس میں مٹھاس بہت ہے. کیا ہے اس میں حنیف بھائی، اسماعیل بھائی؟ اس میں مٹھاس ہے. اور آپ نے بھی سنا تو آپ کو بھی لطف آیا ہوگا، ہے نا. تو کہا کہ اس میں مٹھاس ہے. تو میں نے کہا یار سوچنا چاہیے. تو میں نے ان سے سنا تو کچھ ذہن میں یاد رہ گیا. پھر میں نے گھر جا کے گوگل کیا. میں نے کہا چلو دیکھتے ہیں ملتا ہے کہ نہیں. تو مل گیا ہے. تو چلے ابھی آپ کو امتیاز بھائی وہ سناتے ہیں کہ سنو. وہ کہتے ہیں کہ تو محنت کر تے محنت دا سلا جانے خدا جانے، تو ڈیوا بال کے رکچا ہوا جانے خدا جانے. مولانا اقبال صاحب کہہ رہے ہوں گے کہ مول صاحب جو کچھ آپ پڑھ رہے ہو اس کا مطلب بھی خدا جانے اور تم جانے ہیں. یہ پتہ نہیں جو ہے کیا کہہ رہے، تو آپ کو سمجھائیں گے انشاءاللہ بعد میں. لیکن بہت اچھی بات کی، بہت پیاری بات کہی. اللہ کرے، ہاں حنیف بھائی یہی مطلب ہے. اللہ کرے کہ وہ ہمارے عطا اللہ صاحب دل و دماغ میں اتر جائے. آگے وہ کہتے ہیں خزادہ خوف تا مالی کو بزدل کر نہیں سکدا. خزادہ خوف تا مالی کو بزدل کر نہیں سکدا، چمن آباد رکھ بادے سبا جانے خدا جانے. آگے وہ بہت پیاری بات کہتے ہیں مریض عشق خود کو کر. عشق کا کس کے؟ کسی عورت کے اور دنیا کے نہیں، اللہ کے اور اللہ کے رسول کے. مریض عشق خود کو کر، دوا دل دی سمجھ دل بر. مریض عشق خود کو کر، دوا دل دی سمجھ دل بر. مرض جانے دوا جانے شفا جانے خدا جانے. ہاں درمیان کا ایک مصرع چھوڑتا ہوں اور آخری مصرع سناتا ہوں ابھی. اس میں وہ خلاصہ بیان کرتے ہیں جو ہمارے لیے، ہم لوگ حسن بھائی کیا ہے نا امید ہو جاتے ہیں کہ دعا قبول نہیں ہوتی، اثرات نظر نہیں آ رہے ہیں. ہاں تو کتنی پیاری بات کہتے ہیں. اے پوری تھیوے نہ تھیوے، اے پوری تھیوے نہ تھیوے مگر بیکار نہیں ویندی. ہاں اے پوری تھیوے نہ تھیوے مگر بیکار نہیں ویندی. عام طور سے شاعر، عام طور سے کہہ رہا ہوں، ویسے کبھی شروع میں درمیان میں بھی استعمال کرتا ہے. شاعر اپنا تخلص عام طور سے کون سے مصرے میں استعمال کرتا ہے؟ ہاں اخیری. ہنی بھائی تم تو بہت بڑی زبان بولے یار، بالکل صورت والی چھلے مصرے میں ہیں. ہاں تو آخری مصرے میں جو ہے وہ حنیف بھائی وہ بولتے ہیں استعمال کرتا ہے شاعر. تو اب وہ کہتے ہیں اے پوری تھیوے نہ تھیوے مگر بیکار نہیں ویندی، دعا شاکر تو منگی رکھ. دعا شاکر تو منگی رکھ، دعا جانے خدا جانے. ہاں یہ تو آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا اور یہی تھا. اب سنو وہ کیا کہتے ہیں شروع سے. حنیف بھائی نے جیسا کہا میں نے جب مصرع پڑھا تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ تو محنت کر محنت دا سلا جانے خدا جانے. یعنی میرا اور آپ کا جو کام ہے وہ ہمیں کرنا ہے، باقی رزلٹ اور انجام کس پہ چھوڑ دینا ہے؟ اللہ تعالیٰ پہ. حافظ امتیاز وہ اشفاق بھائی وہ چھوڑ دینا ہے کہ ہم اپنا کام کریں. اور اسی کا نام توکل ہے. یاد رکھو توکل کی دو قسمیں ہوتی ہے. ایک خاص لوگوں کا توکل، وہ میرے اور آپ کے شیخ صاحب فاروق بھائی وہ نہیں ہیں. ہاں اور دوسرا توکل میرے جیسوں کا، آپ جیسوں کا. کہ توکل کیا ہے؟ ایک صحابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہے سوال کیا، چودھری صاحب کہ توکل کسے کہتے ہیں؟ اور پھر خود پوچھا صحابی نے، مفہوم ہے
کہ میرے پاس جانور ہے، اونٹ ہے، تو میرے پاس جو اونٹ ہے اب مجھے نماز پڑھنی ہوتی ہے یا کوئی کام کرنا ہوتا ہے تو اونٹ کو رسی کے ساتھ اونٹ کو پہنائی جاتی ہے، باندھی جاتی ہے، تو کہاں کہ میں کسی کھونٹے سے یا کسی ایسی چیز سے کہ جس کو باندھا جائے تو رسی سے باندھوں اور پھر اللہ تعالیٰ پر توکل کروں، یا یہ کہ مجھے نماز پڑھنی ہے، میں تو نیکی کا کام کر رہا ہوں، اور نماز وہ عمل ہے کہ جو عبادات میں سب سے اول درجے کی چیز ہے، تو چونکہ میں تو نماز پڑھ رہا ہوں اور اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے عمل کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے آپ کو کچھ دیر کے لیے ذاکر بھائی وقف کر رہا ہوں، تو بھائی مجھے باندھنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں اللہ کے کام میں لگا ہوں تو اللہ میرے کام میں لگے گا، یعنی جانور بھاگے گا نہیں، میں ویسے ہی اس کو کھلا چھوڑ دوں یا باندھوں۔ تو حضور نے جواب میں کیا فرمایا کہ نہیں، کھلا مت چھوڑ، تو کسی چیز سے اس کو کیا کر، باندھ، اور باندھنے کے بعد پھر تو نماز کا قول باندھ، اور پھر تو اللہ تعالیٰ پر کیا کر کہ توکل کر کہ اب اللہ اس کی حفاظت کرے گا۔ یہاں ایک مسئلہ ہم لوگوں کو سمجھنے کا ہے، نماز کا ٹائم ہو جاتا ہے اور پارکنگ نہیں ملتی تو ڈبل یلو لائن جہاں نہیں کر سکتے پارکنگ، کیا کہتے ہیں ریڈ لائن جہاں نہیں کر سکتے، یا یہ کہ سواری کے گزرنے کا راستہ ہے، عام شاہراہ ہے کہ جہاں یہاں اجازت نہیں ہے کہ ہم کیا کریں، پارکنگ کریں، لیکن کچھ لوگ کیا سوچتے ہیں، شیطان دل میں کیا خیال ڈالتا ہے کہ نہیں آپ تو نماز پڑھوا جاتا سے نہیں کہ ٹکٹ وارڈن تو نہیں آپ تو نماز پڑھوا دیتا سے ہم تو ہوں تھے گی શું થઈ ગયું એમાં کیا ہو گیا کہ اگر ہم نے غلط جگہ پارکنگ کر دی تو وہ دو چیزیں سوچتے ہیں، نمبر ایک شیطان یہ خیال ڈالتا ہے کہ تیرے لیے غلط پارکنگ کی جگہ پارکنگ کرنا جائز، ایک تو یہ خیال آتا ہے، کیوں کہ ہم نماز پڑھنے جا رہے ہیں، اللہ کو خوش کرنے جا رہے ہیں۔ سلیم بھائی آپ کا نام؟ ہاں آپ کو شکل سے تو جانتا ہوں، چلو آپ تمہارا نام ہمارا نام الف میں فرق ہے۔ تو سلیم بھائی کیا ہے کہ ایک تو ہم یہ چیز سوچتے ہیں حافظ صاحب کہ جائز ہو گیا ہے عمل کہیں پہ بھی پارکنگ کرنا، دوسرا یہ سوچتے ہیں کہ نماز پڑھنے جائیں گے تو ٹکٹ نہیں آئے گی، کیوں ہم تو اللہ کا کام کرنے جا رہے ہیں۔ ارے صحابی نے جو پوچھا وہ نماز کا ہی پوچھا، اور اونٹ شاید اتنا دور بھاگ بھی نہیں جاتا ہے، اگر وہ چلا بھی جائے تو، لیکن پھر بھی حضور نے کیا فرمایا کہ توکل اس کا نام ہے۔ تو بھائی یہ غلط خیال ہے یہ دونوں کہ کچھ لوگ کر دیں۔ وہ منظور بھائی نے جو آلکھم روڈ پہ رہتے ہیں مجھے 3-4 مرتبہ یہ منظر دکھایا، مجھے کہا کہ دیکھو مولوی صاحب وہ بس آ رہی ہے 393 بس چلتی ہے، کہا کہ دیکھو یہ پارکنگ نماز پڑھنے کوئی گیا ہے اور کہاں کر کے گیا ہے، کہا کہ پھر ہاں کوئی شکایت کرے گا اور شکایت کرنے والا مسلمان ہو تو ہم اس کو کوستے ہیں کہ نمازی لوگوں نے ایم کے کمپلین کر دی تھی۔ ارے نمازی لوگ دوسروں کا خیال نہیں کرتے، اس کا کیا؟ اب دیکھیے، اور یہ مسئلہ آپ سب کو معلوم ہوگا، ابھی حج کے ایام آ رہے ہیں، فقہا نے مسئلہ لکھا ہے، حجر اسود ہر مسلمان کی دلی چاہت اور تمنا ہوتی ہے کہ وہ وہاں پہنچے اور حالت احرام میں نہ ہو، چونکہ حالت احرام میں ہو تو نہیں کرنا چاہیے چونکہ اس پہ خوشبو لگی ہوتی ہے، حالت احرام میں نہ ہو تو کیا کرے، اس کو بوسا دے، کس کرے۔ حجر اسود کو بوسا دینا کیا ہے؟ فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، مستحب ہے، مباح ہے، کیا ہے؟ جزاک اللہ، کہ کیا ہے؟ مستحب ہے۔ حجر اسود کو بوسا دینا یہ مستحب ہے۔ کیوں؟ حضور نے بھی دور سے دیا ہے، اس لیے اس کو سنت نہیں کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی ڈائریکٹ ہاتھ نہیں لگے اور حضور نے عمل کیا ہے، اس لیے بات نکلی ہے۔ تو ذرا یہ مسئلہ سمجھ لو کہ قربان جائیے حضور کی سیرت پر صلی اللہ علیہ وسلم، ہر چیز میں ہمارے لیے نمونہ موجود اور دل کی تسلی کا سامان موجود ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت ملنے کے بعد عارف بھائی کتنے حج کیے؟
عارف بھائی پریشان تھا کہ مول صاحب کہیں بھی پوچھو نا تو مر نام لے ہیں. تو کتنے حج کیے؟ ایک ہیں؟ دو؟ ایک ہی حج کیا ہے. نبوت کی بات کر رہا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی حج کیا ہے اور عمرے 3 کیے. نبوت ملنے کے بعد چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پھر کہاں گزری ہے؟ آخری 10 سال مدینہ منورہ میں گزرے ہیں. تو ایک حج کیا ہے حضور نے اور 3 عمرے کیے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اخیری جو حج کیا یعنی وہی پہلا اور آخری. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پر سوار تھے. کس پر سوار تھے؟ اونٹ پر سوار تھے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ابراہیم بھائی کیا تھی؟ چھڑی تھی، لکڑی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو سب جگہ دے دیتے. جب MBS کے لیے جگہ کھل سکتی ہے تو حضور کے لیے کیوں نہیں کھل سکتی ہیں؟ ہاں تو وہ تو مالک کائنات ہے. ویسے اللہ تعالیٰ ہے، لیکن بولا جاتا ہے کہ بھائی یہ اس عالم کے دولہا کون ہے؟ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو چودھری صاحب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں چھڑی تھی، لکڑی تھی. تو حضور جانتے تھے کہ ایک وقت آنے والا ہے کہ میری امت کے بے شمار لوگ اسماعیل بھائی حج کریں گے اور سب کو بوسہ دینے کا موقع نہیں ملے گا کہ ڈائریکٹ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا، صحابہ کو وہاں سے ہٹایا نہیں، خود ڈائریکٹ نہیں کیا. لکڑی کو کس سے لگایا؟ حجر اسود سے لگایا لکڑی کو. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس پر بیٹھے ہیں؟ سواری پر ہے، اونٹ پر ہے اور طواف کر رہے ہیں. یہاں سے ایک مسئلہ آج حل ہو گیا. اگر معذوری ہے اور وہاں طواف آج کل لوگ کس پہ کرتے ہیں؟ ویل چیئر نہیں، اس سے بھی آگے ایک چیز ہے تو ہاں یہ ہوئی ذاکر بھائی بات. تو الیکٹرک، ہاں تو اس پہ کرتے ہیں، بگی میں کرتے ہیں. تو دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا ہے. تو اس وقت وہ سواری تھی، آج یہ ہے. تو کیا ہے؟ اگر عذر ہے، ہاں معذوری ہے تو کرو، کوئی بات نہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ چھڑی جو ہاتھ مبارک میں تھی، عصا جو تھا، اس کو حجر اسود سے لگایا. میری طرف دیکھنا کہ یوں مان لیجئے کہ یہ عصا ہے اور اس کو کس سے لگایا؟ یوں حجر اسود سے اس نے ٹچ کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہونٹ مبارک اس پہ لگا دیے، رکھ دیے. کس کا بوسہ لیا؟ ہاں. اب آپ سوچیں گے کہ مول صاحب لکڑی ہم بھی لے لے، تو بھائی وہ نہیں کرنا ہے. اب ہمارے لیے کیا ہے؟ ہاتھ ہے کہ موقع نہیں ہے تو ہاتھ جیسے نماز کے لیے اٹھاتے ہیں تو اللہ اکبر کہتے ہیں، تو اس کے لیے کچھ الفاظ بڑھا دو. بسم اللہ اللہ اکبر، تو بسم اللہ آگے بڑھا دیا، اللہ اکبر یہ، اور اس کے بعد بڑھا دو وللہ الحمد. بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. اور نماز میں تو ہم یوں کیا ہے کان کے قریب کرتے ہیں، اور سعد اللہ صاحب جو ہیں کہاں تک کرتے ہیں؟ ہاں ان کے امام کو بھی معلوم تھا کہ ایک بندہ سعد اللہ نام کا پیدا ہونے والا ہے، تو اس کے ہاتھ نیچے یہ رکھو، زیادہ نہیں اٹھانا ہے چونکہ اس کا بھیجا بہت گرم ہے. تو بہرحال کیا ہے کہ ہاتھ ذرا اوپر جو ہے وہ اٹھانے ہیں اور اس کی طرف کرنا ہے، اور بلال بھائی پھر کیا کرنا ہے؟ بوسہ جو ہے وہ دے دینا ہے. تو یہ بالکل ویسا ہی عمل ہو گیا. دیکھیے لکیر کے فقیر نہیں بننے کا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس سواری پر سوار تھے وہ سواری جانتی تھی کہ مجھ پر محبوب کائنات سوار ہے. وہ جانتی تھی کہ مجھ پہ کون سوار ہے. اب دیکھا دیکھی بعض لوگ عمل کرتے ہیں. ایک بڑے شخص گزرے ہیں علمی اعتبار سے، شیخ عبد الوہاب، بہت بڑے شخص، اور باقاعدہ نورانی بھائی یوں کہتے ہیں حنیف بھائی کہ ایگریمنٹ ہوا تھا جب یہ سعودی حکومت بنی کہ دینی جو شعبے ہیں وہ اس خاندان سے منسلک ہوں گے، شیخ عبد الوہاب کے خاندان سے، اور جو بادشاہت ہے وہ یہ جو خاندان ہے وہ اس کے اندر رہے گی. تو یہ شیخ عبد الوہاب یہ سب سے بڑے شخص ہیں وہاں. اب انہوں نے ذاکر بھائی کیا حدیث پڑھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا تو اونٹ پر کیا کیا؟ طواف کیا. تو اس وقت تو بہت زیادہ لوگ نہیں ہوتے تھے جس وقت کی میں بات کر رہا ہوں، جیسا آج ہجوم اور بھیڑ ہوتی ہے. انہوں نے کہا میں بھی اونٹ پہ کروں گا.
اور میں نے آپ کو بتایا کہ وہ بھی بڑے شخص کہ تقسیم ہے، تو کسی نے روکا نہیں۔ اب کتابوں میں لکھا ہے کہ اونٹ نے پیشاب کر دیا، حرم میں پیشاب کر دیا، اور مسجد کو ناپاکی سے پاک رکھنا ہے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ مسجد کو 2 چیزوں سے پاک رکھو، یا کہہ لیجئے کہ 2 قسم کے لوگوں سے پاک رکھو۔ ایک بچوں سے، مجنون اور پاگل سے، اور دوسرے جو ناپاکی کی حالت میں ہیں، ناپاکی کی حالت۔ نماز جنازہ مسجد میں کیوں نہیں پڑھنی، اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ بھئی نماز جنازہ، دیکھیے نام کیا ہے، نماز جنازہ، جنازہ یعنی ڈیڈ باڈی، اور نماز لفظ لگا ہوا ہے، اور میں اور آپ نماز جنازہ ساجد بھائی کسی کی پڑھتے ہیں تو وضو کرتے کہ نہیں کرتے؟ کرتے ہیں نا۔ وضو کرنا ہوگا، بدن پاک ہونا چاہیے نا، بدن پاک ہونا چاہیے، کپڑے پاک ہونا چاہیے نا، کپڑے پاک ہونے چاہیے، مکروہ وقت نہیں ہونا چاہیے، صحیح ہے نا۔ یہ سب نماز کی شرائط پائی جا رہی ہے۔ چہرہ کس طرف ہونا چاہیے حسن بھائی؟ قبلے کی طرف ہونا چاہیے۔ تو جو نماز والی شرائط ہے وہ سب پائی جا رہی ہے۔ تو ذرا سوچئے آپ، پھر نماز جنازہ مسجد میں کیوں نہیں ادا کر سکتے جب اس کا نام نماز جنازہ ہے؟ تو بھائی ابھی ہم نے جو نماز ادا کی اس کا کیا نام؟ نماز عصر۔ تو بھائی نماز لگا ہوا ہے، عصر کی نماز، عصر کا ٹائم تو نماز عصر، اور ابھی جو پڑھیں گے وہ نماز مغرب، تو وہ نماز جنازہ پھر کیوں نہیں؟ اسی لیے نہیں کہ میت روح نکل چکی ہے اس کی باڈی سے جو اصل ہے، اب اس کو اپنی ذات پر اب کنٹرول نہیں ہے، پتہ نہیں گندگی باقی ہو اور وہ نکل جائے۔ دیکھیے اسی لیے غسل دے آپ مردے کو، تو ایک چیز فقہا نے لکھی ہے، بہت سے لوگ وہ نہیں کرتے۔ مردے کو جب غسل دے تو ایک کام اخیر میں خاص طور سے کرنا ہے۔ شروع میں جب ہم مردے کو غسل دیں گے تو نمبر 1 تو ہاتھ میں کیا پہننا ہے؟ موزے پہننے ہیں، گلفز جو ہیں وہ پہننے ہیں، اور دوسری چیز کیا کرنا ہے؟ پیشاب کی جگہ اس کو کلین کرنا ہے، صاف کرنا ہے، اور جہاں سے بڑا استنجا آدمی کرتا ہے اس کو بھی کیا کرنا ہے؟ یہ صاف کرنا ہے۔ شروع میں بھی یہ عمل ہوگا، اس کے بعد ہم غسل کرائیں گے۔ اچھا، فقہا نے لکھا ہے کہ غسل دینے والا موزے کو بدل دے گا، جو موزے پہنے ہیں اور اس نے بڑا چھوٹا استنجا کیا، اب اسی سے باڈی کو غسل مت دو، وہ موزے کس میں ڈال دو؟ بن میں ڈال دو، ڈسٹ بن میں ڈال دو، نئے موزے پہنو محمد حسین صاحب، اور پھر کیا کرنا ہے؟ پھر مردے کو غسل دینا۔ پورا غسل آپ جانتے ہیں کیسے دینا ہے، وضو کرانا ہے، اس میں خالی فرض، پورا وضو نہیں کرانا، خالی اعضائے وضو جو فرض ہے وہی میت کو کیا کرنا ہے۔ تو 3 چیزوں کا غسل ہوگا اور 1 کا مسح ہوگا، اور پھر پوری باڈی کو کیا دینا ہے؟ غسل دینا ہے۔ اچھا، پھر فقہا نے لکھا کہ باڈی کو، جو ڈیڈ باڈی ہے، میت ہے، اس کو بٹھانا ہے سہارا دے کر۔ تو ایک آدمی جو ہے بٹھائے گا سہارا دے کر، اور دوسرا آدمی یا طاقتور ہے تو ایک ہاتھ سے بٹھائے اور دوسرے ہاتھ سے میری طرف دیکھو، یوں پیٹ میں یوں اس کو دبانا ہے۔ ڈیڈ باڈی جو ہے، میت جو ہے، اس کے پیٹ کو کیا کرنا ہے؟ دبانا ہے۔ یہ کیوں دبانا ہے؟ تاکہ شروع میں ہم نے جو بھائی اکرم کیا کی، ناپاکی، بڑا اور چھوٹا استنجا، اس کی جو جگہ ہے صاف کیا ہے، ہو سکتا ہے کہ ابھی کچھ کیا ہے، مادہ اندر باقی ہو، اور صاف نہیں کیا تو پھر اس کو جب کفن پہنائیں گے تو کبھی ہو سکتا ہے کہ وہ کیا ہو جائے؟ نکل جائے۔ اس لیے اچھا، اب اگر ہمیں نظر آیا تو نہ واپس دوبارہ غسل کرانا ہے اور نہ واپس دوبارہ اس کو وضو کرانا ہے، صرف اس جگہ کو پانی سے کیا کر دینا ہے؟ صاف کر دینا ہے۔ کیوں؟ ارے بھائی یہ چیز نکلی حنیف بھائی تو وضو کیا ہو گیا؟ ٹوٹ گیا، تو پھر کیوں نہیں؟ تو یہ جو غسل ہے یہ غسل جنابت نہیں ہے، اس کا نام غسل نظافت ہے۔ اس کا نام کیا ہے؟ غسل نظافت ہے، یعنی صفائی ستھرائی کا غسل ہے۔ تو بس اس کو دے دیا ہے، اتنی جگہ فاروق بھائی کیا کر دیں گے؟ وہ صاف کر دیں گے اور فارغ ہو جائیں گے۔
تو ہو گیا. تو اس لیے جنازے کی نماز نہیں ہے خالص اس وجہ سے. اور ہمارے ایک بزرگ نے اسی مسجد میں بیان کیا تھا ایک موقع پر کہ جنازہ رکھا گیا تھا حرم شریف میں. تو جب جنازہ اٹھایا گیا ان کو قریب میں نماز پڑھنے کا موقع ملا تو دیکھا کہ ڈیڈ باڈی کے بدن سے گندگی نیچے نکلی, خون کیا گرا تھا, خون جو ہے وہ گرا ہوا تھا. اس لیے مسجد میں منع کرتے ہیں. تو ہمارے لیے حل یہ نکالا, ہمارے یہاں بھی جو نماز جنازہ ہوتی ہے تو میت کو کہاں رکھا جاتا ہے؟ باہر کے حصے میں رکھا جاتا ہے. اور نہ صرف میت کو باہر کے حصے میں رکھا جاتا ہے, امام کو بھی کہا جاتا ہے کہ نکل باہر ہے. تو وہ بھی کیا ہے, وہ بھی باہر جاتا ہے. اور مقتدی, یہاں ایک مسئلہ یاد رکھو, پہلے میں نے دیکھا جنازہ مسجد میں ہوتا تھا نا, تو جو میت ہوتی تھی مرد ہے یا عورت, اس کی فیملی والے کو قریب بلا لیتے تھے. چونکہ ہمیں کیا کہا جاتا ہے اعلان میں کہ جو جہاں کھڑا ہے نماز میں وہیں کھڑا رہے. تو ظاہری بات ہے امام یہاں کھڑا ہے تو آگے تو کچھ نہ کچھ جگہ باقی رہ جاتی ہے نا, تو کچھ لوگوں کو رشتہ دار کو آگے بلا لیتے تھے. اب میں نے 2-3 مرتبہ سے دیکھا کہ کوئی آتا نہیں ہے, پتہ نہیں کیوں, تو وہ جگہ خالی رہتی ہے. تو فقہا نے یہ لکھا ہے کہ اس میں بھی میت جو ڈیڈ باڈی ہے وہ اور امام جو کھڑا ہے وہاں سے لے کر 2 صف سے زیادہ گیپ نہیں ہونا چاہیے. سمجھ آیا؟ 2 صف سے زیادہ گیپ نہیں رکھنا ہے. یعنی جو میت رکھی وہاں سے 2 صف تک آپ گیپ جو ہیں وہ رکھ سکتے ہیں. اب دیکھیے اس میں ہو سکتا ہے کہ یہاں کھڑے تو گیپ زیادہ ہو جائے گا نا, تو 2-3 آدمی کیا ہو جائے, اگر رشتہ دار نہیں تو آگے چلے جائے تاکہ 2 اس کا گیپ, نماز پھر بھی ہو جائے گی لیکن بہرحال اس میں زیادہ گیپ نہیں ہونا چاہیے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اسی لیے منع کیا. اب شیخ عبدالوہاب نے کیا کیا پتہ ہے, اس پہ کیا, اب اونٹ نے پیشاب کر دیا. ارے وہ حضور کی سواری تھی اور یہ, تو اس لیے لکیر کے فقیر ہر مرتبہ نہیں بننے کا. خیر بات کہاں سے چلی, وہ تو میں روز کرتا ہوں گاڑی پارکنگ. ہاں تو کیا ہے, پارکنگ جو ہے وہ ایسی جگہ پر نہیں کرنی ہے. ہاں نہیں پارکنگ نہیں, میں یہ کہہ رہا تھا کہ حجر اسود کو بوسہ دینا مستحب, اور میں نے کہا تسلی کا سامان اگر ہم نہیں دے سکے تو کیا کرنا ہے, دور سے. تو اس لیے اس پہ اکتفا کرو. بعض لوگ کیا کہتے ہیں کہ اٹلا بڑا پیسہ ان کے خرچی نہیں. اصل میں ہے نا, وہ جب یہاں ابراہیم بھائی آ جاتے ہیں نا حج عمرہ سے, تو بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ تنے حجر اسود نے એમ કે ચુંબન કરવાનો મોકો મળેલો કે નહીં, હે હસનભાઈ? એ લોકો કહે કે ના ના, એમ કે બહુ ભીડ હોતી है, એમ કે નહીં મળે, બધા પૈસા બેકાર ગયા. હે સલીમભાઈ, બધા પૈસા એમ કે બેકાર ગયા. એમ કે આટલી બધી તકલીફ ઉઠાઈને ગયો, એમ કે એને ચુંબન નહીં દીધું. એમ કે હે નોરાણીભાઈ બોસા દેने का आरिफ भाई मौका जो नहीं मिला. अरे नहीं मिला तो कोई बात नहीं, तसल्ली का सामान. हमें नीयत ये रखनी है कि मेरे महबूब ने भी इस तरह अमल किया था तो हमने भी वो अमल किया है. और मिले तो जो है वो कर लो, हैं मिले तो क्या है वो कर लो. चलो इस पे एक वक्त हमारा हो रहा है, यानी हकीकी वाक़या है ज़राफ़त का, और वो बेतकल्लुफ़ी हो तो ऐसा होता है. तो आपको ज़रा हंसी की बात सुना दें. मुफ्ती महमूद हसन साहिब गंगोई रहमतुल्लाह अलैह, उनके मलफूज़ात में है ये बात कि हज़रत मक्का मुकर्रमा से वापस तशरीफ़ लाए हज या उम्रे के सफ़र से, तो वहाँ देवबंद में एक उस्ताद थे और उनका रंग बहुत ज़्यादा काला था, हैं. तो वो हज़रत के पास आए और हज़रत के हाथ को क्या देने लगे, बोसा देने लगे. तो हज़रत ने हज़रा है शेख साहब यूँ फरमाया कि तुम मेरा बोसा लो तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें हजर अस्वद समझ के बोसा नहीं दूँगा. तो वाह हैं. और हमारे हज़रत मौलाना अबरार अहमद साहिब दुलेवी रहमतुल्लाह अलैह, उनकी मजालिस छपी हुई है मजालिस ख़तीबुल उम्मत के नाम से, जो क्लैप्टन मस्जिद में हुई थी, पड़ोस में जो हमारे इलाके की मस्जिद है. तो हज़रत ने वहाँ एक वाक़या बयान किया था. हज के लिए आदमी जाए तो कुरान करीम में सूरह बकरा में है वतज़व्वदू फ़इन्न खैर ज़ादी तक़वा. तो उसके मुख्तलिफ़ मानी बयान किए हैं. तो मफ़हूम उसका एक ये भी है कि भाई आदमी हज के सफ़र में जाए तो क्या लेना चाहिए, तोशा. उसको कहते हैं ज़ादे राह. क्या कहते हैं, तोशा, के ज़ादे राह लेना चाहिए. अब हज़रत फरमाते हैं कि एक औरत थी
تو اس کو چہرے پر تل تھا. اب تل کالا ہوتا ہے اور وہ حسن میں اضافہ کرتا ہے, بڑھوتری جو ہے وہ کرتا ہے, اچھا دکھتا ہے. تو کہا کہ ایک منچلا تھا, اس نے جو ہے دیکھا کہ اس کو یہاں پر کیا ہے, تل ہے, تو کہنے لگا کہ اس کو بوسے کی اجازت مل سکتی ہے حجر اسود کو. تو کہنے لگی زاد راہ ضروری ہے. سمجھ آئے؟ یعنی نکاح ضروری ہے, میرا خرچہ اٹھا, مجھے مہر دے ہیں. خیر بہرحال تو کیا ہے, وہاں جائے بھیڑ ہو تو لوگوں کو دھکے دے کر نہیں جانا چاہیے. ہم لوگ تو اس سے اگلا کام کرتے ہیں. حضرت مولانا کیا کرتے ہیں, عورت کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑیں گے اور عورت کو کہیں گے کہ نہیں نہیں آج تو تجھے میں حجر اسود کا بوسہ دلا کر رہوں گا. تو مردوں کے ہجوم میں سے اپنی بیوی کو یا بہن کو یا بیٹی کو یا والدہ کو جو بھی ہے اس کو کیا ہے, چیرتا ہوا لے جاتا ہے. تو ایک تو عورت کا بدن غیر محرم سے مس ہو رہا ہے, کیا ضرورت ہے؟ جب حضور نے کر دیا, تسلی کا سامان موجود ہے, تو دور سے ہی کیا کرو, اکتفا کرو. اور علماء نے دوسری بات یہ لکھی, حجر اسود کو بوسہ دینا مستحب ہے, اور وہاں بھیڑ ہو, ہجوم ہو, ازدحام ہو تو لوگوں کو تکلیف سے بچانا واجب ہے, اور لوگوں کو تکلیف دینا حرام ہے. تو ہم واجب کو چھوڑتے ہیں, حرام کام کرتے ہیں مستحب کو کرنے کے. اس لیے اللہ کے گھر میں آج بیٹھ کے وعدہ کرو کہ انشاءاللہ اللہ ایک تو ہم سب کو لے جائے, لیکن بھیڑ ہوگی تو ہم اس طرح حجر اسود کو بوسہ نہیں دیں گے اور نہ اپنی کسی فیملی ممبر کو اس طرح دلائیں گے. وہی شیخ صاحب حنفی والی انشاءاللہ. ارے کبھی تو شافی بن جاؤ کہ سعد اللہ بھائی خوش ہو جائے. سب بولو زور سے. ہاں یہ ہوئی نا, ہمارے منظور بھائی ہوتے تو پوری مسجد گونجتی انشاءاللہ سے. خیر بہرحال تو کیا ہے, دعا کو چھوڑنا نہیں ہے. گفتگو کو ختم کرتے ہیں. تو شاکر شجاع نے پورا خلاصہ یہ ہے, اس میں دعا کو بیان کیا ہے. کہاں کہ ہم لوگ مایوس ہو جاتے ہیں کہ اللہ ہماری سن نہیں رہا, اللہ ہماری سن نہیں رہا. حالانکہ قرآن جگہ جگہ یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے, سمیع ہے, اللہ علیم ہے, سننے والے ہیں, جاننے والے ہیں. تو کہاں کہ ہم اللہ پہ چھوڑ دیں معاملہ. یہ معاملہ کس پہ چھوڑ دیں؟ دعا کر لی. دیکھیے دعا عبادت ہے. جیسے نماز ہم نے پڑھ لی ہیں تو ہم مایوس ہو جاتے ہیں کہ بھائی اللہ نے نماز تو قبول نہیں کی, ابھی عصر پڑھی, مغرب کیوں پڑھے, عشاء کیوں پڑھے, ہمیں کیا معلوم قبول کیا نہیں کی. ہاں امید اللہ سے کیا رکھنی ہے, حسن ظن رکھنا ہے. انا عند ظن عبدی بھی او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام, ترمذی شریف کی روایت ہے. ہم نماز چھوڑتے ہیں؟ نہیں چھوڑتے, یہی امید کرتے اللہ نے قبول کی. تو دعا سے کیوں مایوس ہو جاتے ہیں؟ اور شیطان ہمیں مایوس کرتا ہے. دیکھیے جتنی اسلام میں عبادات ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خلاصہ بیان کیا, الدعاء مخ العبادہ, عبادت کا مغز کیا ہے, کریم کیا ہے, دعا ہے. اور اسی سے شیطان ہمیں محروم کر دیتا ہے. ہم سوچتے ہیں کہ بھائی ہماری دعا کیا ہے, قبول نہیں. ارے ہمیں کیا معلوم, اللہ تعالیٰ دعا کی برکت سے بعض مرتبہ مصیبت آنے والی ہوتی ہے نا, وہ ٹل جاتی ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ تو ویسے ہی بچے. نہیں, وہ اللہ نے دعا اس معنی میں قبول کی کہ جو مانگا تھا وہ نہیں ملا, جو مصیبت آنے والی تھی وہ ٹال دی. سمجھ آ رہا ہے؟ ہاں. اس لیے خواجہ عزیز الحسن مجذوب کی ایک ربائی پر آج کی گفتگو ختم کرتا ہوں. دعا کرو, جو عبادات کرو ہیں اللہ سے حسن ظن رکھو, اور دعا کی قبولیت کی 3 صورتیں حدیث میں بیان کی, آپ کو معلوم ہے. تو خاص طور سے دعا کر کے مایوس نہ ہو. اور خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ نے جو کہا وہ ذہن میں رکھو. اللہ کی ایک صفت حاکم بھی ہے اور اللہ حکیم بھی ہے. اور کہا جاتا ہے فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ, کہ حکیم کا فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا. تو اللہ حاکم بھی ہے, حکیم بھی ہے. جو مانگا اللہ وہ دینا ہے, نہیں دینا اللہ زیادہ جانتے ہیں. 3 صورتوں میں سے کون سی صورت, وہ اللہ زیادہ جانتے ہیں, میں اور آپ اس کو جج نہیں کر سکتے. تو سن لو اور گفتگو ختم کرتے ہیں. خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ کی ربائی ہے, انہوں نے لکھا ہے وہ مالک ہے, یعنی اللہ, وہ مالک ہے جو چاہے کرے تصرف.
تصرف جانتے ہو نا، یعنی وہ جو کرنا چاہے وہ اس کی مرضی، وہ مالک. یہ میرا فون ہے، مثال لے لو، میں چاہے اس کو توڑ دوں، آپ کچھ بولنے والے ہیں، اگر بولیں گے تو میں کہوں گا بھائی تیرا باپ نہ ہو جائے، ویسے نہیں کہوں گا میں ایسا. تو وہ مالک ہے جو چاہے کرے تصرف، کیا وجہ کسی بھی فکر کی ہے، کوئی وجہ نہیں ہے. وہ مالک ہے جو چاہے کرے تصرف، کیا وجہ کسی بھی فکر کی ہے. بیٹھا ہوں مطمئن کہ یا رب، بیٹھا ہوں مطمئن کہ یا رب، حاکم بھی تو ہے حکیم بھی تو ہے. تو بھائی دعا سے مایوس تو نہیں ہوں گے، دعا کرو، خوب کرو، اور مجھے بھی یاد رکھو اور امت کو بھی یاد رکھو. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک.